کہ آخر طالبان کون ہیں، طالبان چاہتے کیا ہیں۔ افغانستان کی لڑکیاں اور عورتیں خاص طور پر طالبان حکومت کی زد میں تھی، خواتین پر ظلم کرنے کے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا۔ السلام علیکم، میں سیام محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ طالبان 10 دنوں میں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے پورے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ طالبان جنگجوؤں نے 6 اگست کو افغانستان میں پہلے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کیا تھا اور پھر 15 اگست تک وہ کابل شہر کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی تیز رفتار پیش قدمی نے افغانستان کے ہزاروں شہریوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ کچھ لوگ وفاقی دارالحکومت کابل کی جانب دوڑ پڑے اور چند ملک چھوڑ کر ہمسایہ ممالک نکل گئے، اور پھر طالبان کے کابل پہنچنے اور افغان صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ جانے کے بعد وہاں افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ ہزاروں شہری وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، جن میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو سفارت خانوں میں کام کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن کی تعداد افغانستان میں زیادہ تھی جو وہاں سے فرار ہو رہے تھے۔ ان میں افغانیوں کی بھی کثیر تعداد تھی جو ہمسایہ ممالک میں پناہ لینا چاہ رہے تھے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کون ہیں، اور یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طالبان کے اوپر چٹ چیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پوسٹیں بے بہا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب ان کے کمنٹس پڑھے جا رہے ہیں تو ان سے یہ واضح پیغام نظر آ رہا ہے کہ طالبان یا تو ایک متشدد تنظیم یا گروہ ہے، یا پھر ایک بہت ہی اسلامک گروہ ہے یہ۔ تو اس لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آخر طالبان کون ہیں۔ 1994 میں ملا محمد عمر نے خانہ جنگی کے دوران بڑھتے ہوئے جرائم اور بدعنوانی کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے درجنوں پیروکاروں کے ساتھ طالبان کی بنیاد رکھی۔ طالبان کا لفظی مطلب پشتو میں طلبہ ہے، کیونکہ ان کے بانی اراکین ملا محمد عمر کے طالب علم ہیں۔ اس گروپ نے تنظیم میں ان مجاہدین جنگجوؤں کو بھرتی کیا جنہوں نے 1980 کی دہائی میں سابقہ سوویت یونین افواج کو افغانستان سے باہر دھکیلا تھا اور 1996 تک ملک کے بیشتر حصوں کا کنٹرول سنبھالتا رہا تھا۔ اس گروہ نے تقریباً 5 سال تک افغانستان پر حکومت کی، یہاں تک کہ 2001 میں امریکی افواج نے اسے اکھاڑ پھینکا۔ سخت گیر اسلام پسند تحریک تب تک افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مغربی فوجیوں کے خلاف لڑ رہی ہے، جبکہ ملا محمد عمر اتحادی افواج کے ہاتھوں شکست کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ طالبان چاہتے کیا ہیں، یہ دوسرا سب سے بڑا سوال ہے۔ طالبان جو اپنے ابتدائی دنوں میں جرائم اور بدعنوانی کو روکنے کے اپنے وعدے کی وجہ سے مقبولیت میں بے پناہ اضافہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، بعد ازاں شریعت کو سختی سے لاگو کرنے کے لیے بدنام ہوئے۔ افغانستان کی لڑکیاں اور عورتیں خاص طور پر طالبان حکومت کی زد میں تھی، جس کی وجہ سے ان پر سکولوں اور کام کی جگہوں پر پابندی آئی تھی۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس گروپ نے حقیقی اسلامی نظام کے نام پر خواتین پر ظلم کرنے کے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا۔ طالبان نے ایک بار پھر اپنے پیروکاروں کو امن و سلامتی بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ لاکھوں شہری ظلم و ستم کے خلاف بے گھر ہو گئے ہیں۔ گزشتہ رات طالبان کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک امن کا پیغام دیا، اور انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کھل کر یہ کہا کہ آیا کہ ہم امن پسند تحریک ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ ہم نے افغان حکومت کے ساتھ اس لیے جنگ کی کیونکہ ان کے ایک پروپیگنڈا تھا کہ وہ انقریب ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، جس کی بنا پر ہم نے پہلے ہی یہ قدم اٹھایا اور افغان حکومت کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو ایسے ہی وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم امن پسند ملک ہیں اور ہمارے ساتھ پوری دنیا ہیلپ آؤٹ کرے۔ ہم خواتین کو مارکیٹ میں کام کرنے کی اجازت دیں گے، ان کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کی ان کو اجازت دیں گے، ہم خواتین جو ہیں وہ ہماری ریاست کا اہم ستون ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے بیانات دیے، اور آیا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ حکومت کو کیسے چلاتے ہیں، طالبان ملک پر کس طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ۔ لیکن ابھی تک یہ بھی کہا جائے کہ ان کی یہ حکومتی پالیسی ابھی غیر واضح ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔